عزیزان گرامی قدر، ایک اللہ رب العزت کے محبوب کے ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کے اندر ان کے والد فوت ہو گئے۔ جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو فیصلے کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگوں، فیصلے کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہی گھر کھانے کو آتا ہے، وہی لباس اچھا نہیں لگتا، گھر کی رونقیں اٹھ جاتی ہیں۔ جب باپ کا سایہ گھر پہ موجود ہو تو انسان اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا سمجھتا ہے۔ باپ بوڑھا کیوں نہ ہو، باپ ضعیف العمر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ والد کے بغیر والدہ کا بھی بڑا مقام ہے، مگر والد گھر کا سہرا ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ بہنیں چھوٹی تھیں، 4 بہنیں تھے، اکیلے بھائی تھے۔ کریم آقا علیہ السلام گاہے بگاہے ان کی خدمت کرتے، اگر کوئی مالی غنیمت آتا زیادہ حصہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں بیچتے، ان کو زیادہ دیتے، ان کا خیال رکھتے، گاہے بگاہے ان کی خدمت کرتے رہتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ غزوہ خندق کے موقع سے تمام صحابہ کرام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ان تمام کی سرداری کرتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہے کہ پیچھے کون رہ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام رکے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری چلتے چلتے آہستہ آہستہ قدمین مصطفیٰ کو چھوا، حاضر خدمت ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر کیا ہوا، تیری سواری کمزور ہے، پیچھے رہ گئی؟ جی یا رسول اللہ، فدا کے ابی و امی، یا رسول اللہ میری سواری بڑی کمزور ہے، ناتواں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کے پیٹھ کے اوپر چھڑی مبارک لگائی۔ چھڑی لگانے کی دیر تھی، وہ گھوڑا تیز ہوا، اتنا تیز ہوا کہ جو صحابہ کرام پہلے نکل چکے تھے ان کو بھی کراس کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ گھوڑا پہلی دفعہ تیز نہیں ہوا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی سواری کے اوپر سوار ہوئے تو وہ سواری بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ پوچھتی تھیں، حلیمہ سواری بھی وہی تو مالک بھی وہی، وجہ کیا ہے، کیا کھلا کے آئی ہو، کون سی خوراک دے دی ہے جو اتنی تیز ہو گئی؟ وہ فرمانے لگی، خوراک تو وہی ہے، سواری بھی وہی ہے، میں مالک بھی اس کی وہی ہوں، بس میں نے سوار کو بدل لیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تیز ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا گھوڑا مبارک تیز دوڑا کر اس کے قریب گئے، اور قریب جا کر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، جابر بڑی سواری تیری بھاگتی ہے۔ جی یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بیچو گے؟ جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری مال، میری جان، میری اولادیں، میری عزت، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ جابر، یہی سواری اگر تم بازار میں بیچو تو کتنے کی بکے گی؟ عرض کی، یا رسول اللہ یہ اگر میں بازار میں بیچوں تو یہ سواری میری 6 دینار کی بکے گی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں تمہیں اس کے 10 دینار دیتا ہوں۔ 10 دینار دینے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، اور آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام کا وزیر خزانہ کون تھا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر خزانہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو غلام تھے حبشہ کے، وہ میرے مصطفیٰ کے وزیر خزانہ تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بلال اس کو 10 دینار دے دو اور کچھ زیادہ دے دینا، قیمت طے ہو چکی، سودا طے ہو چکا، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ زیادہ دے دینا، کچھ اس سے بڑھا دینا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے حکم فرما دیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانے کے منہ کھول دیے۔ کہنے لگا، جابر مجھے حکم ہوا ہے کچھ زیادہ دے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کم دے دوں، تو اپنی مرضی سے لے دے۔ قیمت ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر یہی سواری تم سے مکہ المکرمہ میں جا کے لوں گا۔ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کجاوا بدلا، اس کی مہاریں بدلی، سواری کے اوپر ساز و سامان بدلا۔ گھر والے پوچھنے لگے، بہنیں پوچھنے لگیں کہ بھائی یہ سواری کہاں لے کر جا رہے اتنی زیب و زینت کے ساتھ؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، بہنوں یہ سواری بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گئی ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو چکی ہے۔
میں اس سے سواری کو اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سواری لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، فدا کے ابی و امی، یا رسول اللہ یہ سواری آپ نے خرید لی ہے اور میں آپ کا ہمارا سودا طے ہو گیا، میں آپ کو سواری واپس کرنے آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جانتے ہو یہ کمزور تھی؟ جی یا رسول اللہ۔ جانتے ہو میں نے چھڑی لگائی تھی؟ جی یا رسول اللہ۔ جابر تیرا میرا سودا طے ہو چکا؟ جی یا رسول اللہ۔ میں نے تمہیں قیمت ادا کر دی؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر گواہ ہو جاؤ صحابہ کرام، یہی سواری میں نے حضرت جابر کو تحفے میں عطا فرما دی ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تحفہ دینے سے اخلاص، محبت، پیار، الفت، چاہت ایک دل قریب آتے ہیں، محبتیں مزید قریب بڑھتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سواری دی اور سواری کے ساتھ قیمت بھی ادا کی اور تحفہ دیا۔ حضرت جابر واپس گھر گئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی سواری پھر لے آئے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوں سے کہنے لگے کہ میری بہنوں یہ سواری آقا علیہ السلام نے مجھے تحفے میں عطا فرمائی۔ پھر وقت گزرتا گیا، جب بھی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ سواری کس کی ہے، آپ یہ کبھی نہ کہتے کہ یہ سواری میری ہے، بلکہ یہ کہتے کہ لوگوں یہ سواری مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے تحفہ عنایت ہوئی ہے۔